السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ تمہیں میرے پیسے خرچ کرنے پہ اعتراض ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم نے اس باپ کے ساتھ زبان درازی کی جو دن رات تمہارے لیے محنت کرتا ہے۔ متین بھائی کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، کبھی سوچا ہے تم لوگوں نے؟ وجیہہ بیگم نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سمرا کو کمرے میں جانے کا حکم دیا اور خود مبین احمد کے غصہ کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نمرا بھی سمرا جیسی صورتحال سے دوچار تھی۔ اچھے خاصے ماحول کا ستیہ ناش کر دیا سمرا کی زبان نے۔ یہ سب تمہاری نرمی کا نتیجہ ہے وجیہہ بیگم۔ مبین یہ کہہ کے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ اگلے ہی صبح افق اپنے دھن میں مست باکس اٹھائے چہکتی ہوئی گھر داخل ہو کر سب کو سلام کیا اور اونچی آواز میں مصطفیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج مجھے بہت سا کام ہے مصطفیٰ بھائی۔ مصطفیٰ نے ناشتہ کرتے ہوئے آج چھٹی کا ستیہ ناش ہو گیا افق، تمہیں پوری دنیا میں ایک ہی ملا ہوں، کبھی خود بھی پڑھ لیا کرو۔ مصطفیٰ کی بات سن کے فٹ سے نمرا نے جواب دیا، ہاں ان محترمہ کو آپ اور ان کے ماں باپ کو بابا ہی فالتو مل گئے، ایک پیسے خرچ کرے اور دوسرا محترمہ کو پڑھائے۔ مصطفیٰ نے غصہ سے نمرا کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ اتفاق سے اسی لمحے متین احمد بیگم زرتاج کے ہمراہ مبین احمد گھر داخل ہوئے اور بدقسمتی سے انہوں نے نمرا کی بات کو سن بھی لی۔ مصطفیٰ خاصا شرمندہ ہو کر آگے بڑھا اور تایا ابو کا سہارا دے کر صوفے پہ بیٹھنے کی مدد کی۔ زرتاج بیگم نے بھی نمرا کی مکمل بات کو سن لیا لیکن بالکل خاموش رہیں۔ مبین احمد بھی ٹی وی لاؤنج میں آ چکے تھے۔ متین احمد نے سب بچوں کے سامنے مبین احمد کو ان کی خرچ کی گئی رقم ادا کی اور ساتھ میں ایک بند لفافہ ان کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، مبین، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اندر سے کٹا پھٹا انسان ہوں، میرا تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یہ لفافہ مت کھولنا، جب میں دنیا میں نہیں رہا تو اسے کھول لینا، میرے بعد میری بچی اور زرتاج کی ذمہ داری تم پر اور مصطفیٰ پر رہے گی۔ متین احمد یہ کہہ کر رونے لگے۔ زرتاج بیگم بھی رو پڑی۔ مبین احمد نے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہیں تو یہ اس لیے دل اداس ہے آپ کا، اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا، آپ تندرست ہیں۔ وجیہہ بیگم نے بھی تسلی دیتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ ماشاءاللہ بھلے چنگے ہیں، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ متین احمد مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے بولے، مصطفیٰ میرے بیٹے، تم ہم دونوں بھائیوں کے واحد بیٹے ہو، تم پر 2 گھروں کی ذمہ داری ہے، خیال رکھنا، میں روز قیامت پوچھنے کا مجاز ہوگا کیونکہ میرے بعد تم میرے گھر کے سرپرست ہوگے۔ نمرا سمرا کو تایا کی یہ بات بےحد کھٹکی اور غصے سے افق کو دیکھنے لگی جو بڑے مزے سے ٹی وی پر اپنا پروگرام دیکھنے میں مگن تھی اور ساتھ ساتھ ایڈ میں گائے جانے والے گانے کو گنگنائے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی نمرا سمرا کے ایسے دیکھنے کو سمجھ گیا، اس نے بھی پلٹ کر دیکھا تو اسے افق پہ بہت پیار آیا۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ٹی وی دیکھنے اور گانے میں مشغول تھی۔ آج پہلی مرتبہ مصطفیٰ نے محسوس کیا افق نمرا سمرا کے مقابلے میں کافی حد تک معصوم تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت کی خوبصورتی ہے، وہ جیلسی اور غصے جیسی صورتحال سے بالا تر ہے، وہ محبت کی مورت ہے، نفرت اور حقارت جیسے گھنونے جذبہ سے پاک، معصوم بچوں کی طرح سادہ، اور آج نمرا سمرا کی وجہ سے تایا ابو کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ مصطفیٰ کی ٹریننگ کے دن قریب آ گئے۔ افق بکھلائی سی رہنے لگی۔ نمرا سمرا تو اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی، ایک صرف مصطفیٰ تھا جو آتے جاتے اس چھیڑ جاتا تھا، یہی وجہ تھی وہ مصطفیٰ کے قریب ہوتی چلی گئی۔ لڑکیاں تو امبر بیل کی مانند ہوتی ہیں جو سب سے قریب مضبوط سہارا دیکھتی ہیں، اس پر چڑھ جاتی ہیں چاہے وہ اندر سے اتنا ہی کھوکھلا ہو۔ مصطفیٰ کے جانے پر وہ بہت اداس تھی، اداس کیسے نہ ہوتی، دل ہی دل میں مصطفیٰ کو چاہنے لگی تھی۔ کافی ٹائم سے مصطفیٰ بھی محسوس کر رہا تھا افق انجانے میں اس کے قریب تر آنے کی کوشش میں تھی، یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ ٹریننگ پہ جانے کے لیے خوش تھا۔ افق مصطفیٰ سے کافی 13-14 سال چھوٹی تھی۔ مصطفیٰ جانتا تھا جس عمر سے وہ گزر رہی ہے ایسی عمر میں نادانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ افق موقع پا کر مصطفیٰ کے کمرے میں آ گئی اور دکھی ہو کر بولی، مصطفیٰ بھائی آپ واپس کب آئیں گے؟ کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ مصطفیٰ نے غصے سے کہا، دیکھیں نا مصطفیٰ بھائی، بابا کتنے بیمار ہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کو ترس آ گیا اور آرام سے بولا، افق کچھ نہیں ہوگا، اب تایا ابو خطرے سے باہر ہیں، ان کے پاس رہا کرو اور ان کا دل بہلایا کرو اور یہاں مت آنا نمرا سمرا کا سر کھانے، سمجھی؟ ساتھ ہی مصطفیٰ نے مصنوعی غصے سے کہا، مصطفیٰ بھائی وہ خود مجھ سے بات نہیں کرتی ورنہ میں تو دوستی کرنا چاہتی ہوں، وہ تو وہیں میں اکیلی رہ جاؤں گی، آپ کے جانے
سے افق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصطفیٰ کا دل بھی بھر آیا اور افق کو بازو سے پکڑ کے کمرے سے باہر دھکیل دیا، یہ کہہ کے مجھے پیکنگ کرنی ہے اور تم میرا سر کھانے میں لگی ہو، چلو بھاگو، اب کل تک نظر نہیں آنا۔ افق آنسو صاف کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ مصطفیٰ کافی دیر تک اسے سوچتا رہا۔ مبین احمد کے اتنے عرصے کی سنبھالی ہوئی رقم سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اب نمرہ سمرہ کے لیپ ٹاپ خریدے گئے، گھر کے ضروری کام نکل آئے۔ مبین احمد نے ایک مرتبہ بھی کسی کو نہیں روکا۔ وجیہہ بیگم اور نمرہ سمرہ کھول کے شاپنگ کرتے رہے۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد افق کا چاچو کے گھر آنا جانا ختم ہو گیا۔ جب افق کو مصطفیٰ کی یاد آتی، آنسو بہا لیتا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے مصطفیٰ کی صورت بھولتی جا رہی ہے، حالانکہ ابھی صرف ہفتہ ہی گزرا تھا۔ افق اپنے حساب سے چاچو کے گھر آئی اور مصطفیٰ کے کمرے میں گھس گئی۔ اس کے کندھے پر بیگ بھی تھا۔ اس نے سوچا مصطفیٰ کا فوٹو فریم لے کر اپنے کمرے میں لے آئے گی۔ اس وقت سمرہ نے اسے مصطفیٰ کے کمرے میں دیکھا اور چوری کا الزام لگا دیا۔ مبین احمد نے افق کو نمرہ سمرہ کے غصے سے نکال تو دیا، پر اندر ہی اندر بہت دکھی بھی ہو گیا۔ مصطفیٰ کو گئے 15 روز ہو گئے تھے۔ دن میں ایک آدھ مرتبہ گھر فون کر کے خیریت دریافت کر لیا کرتا تھا۔ آج نمرہ نے اسے بتایا کہ بھائی افق آپ کے کمرے سے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، اور تو اور بابا بھی گواہ ہے۔ مصطفیٰ نمرہ سمرہ کی باتیں سن تو لیتا تھا، مگر ان کی باتوں پہ کوئی دھیان نہیں دیتا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ افق چاچو کے گھر اب بھی آتی تھی، لیکن کھڑے کھڑے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا افق کی خوبصورتی میں اضافہ ہونے لگا۔ 1-1.5 سال میں افق کا قد نمرہ سمرہ سے اونچا ہو گیا، چہرے پہ خوبصورتی پہلے سے بھی زیادہ آ گئی۔ یہی خوبصورتی افق کے لیے مسئلہ بنتی جا رہی تھی۔ محلے میں ایک نئی فیملی آ کر آباد ہوئی، سرور ایوان، ان کی بیوی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ دیکھنے میں اچھے خاصے لوگ تھے۔ وجیہہ بیگم نے نئے ہمسائوں کو اچھی طرح سے خوش آمدید کہا اور ان کے گھر فروٹ لے کر پہنچ گئی۔ نمرہ سمرہ بھی چل پڑی۔ عباس، اصفر اور نادیہ 3 بھائی کافی بن سور کے کہیں جانے والے تھے، نمرہ سمرہ کی وجہ سے رک گئے۔ بیگم سرور نے اچھی طرح سے آؤ بھگت کی۔ انہوں نے نمرہ سمرہ کو نادیہ سے ملوایا، جو تقریباً انہی کی عمر کی تھی۔ نادیہ خاصی مغرور سی لگ رہی تھی۔ رکھ رکھاؤ یہ لوگ کافی امیر لگ رہے تھے۔ گھر کو انٹیریئر ڈیکوریٹ سے سیٹ کروایا گیا تھا، سامان کم اور بہت نفیس تھا۔ عباس اور اصفر نادیہ سے بڑے تھے۔ تینوں بھائی بہن اتنے خوش شکل تو نہیں تھے، پر بن سور کے برے بھی نہیں لگتے تھے۔ دولت کی ریل پیل نے تینوں کو احساس برتری میں ڈال رکھا تھا۔ نمرہ سمرہ کو پہلی نظر میں ہی نادیہ پسند آ گئی۔ وہ نادیہ کو اسی زاویے سے دیکھنے لگی۔ اتفاق سے گھر کو اسی لیے اتنا سجایا گیا تھا کہ نادیہ کا رشتہ کسی اچھی جگہ طے کیا جا سکے۔ گھر آتے ساتھ نمرہ سمرہ نے نادیہ کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے اور ماما کو مجبور کر دیا وہ بھی گھر کو ایسے ہی سیٹ کریں، کوئی بھی آئے اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وجیہہ بیگم دونوں کی باتوں میں آ گئی اور 1 ہفتے میں ہی گھر کا نقشہ بدل ڈالا۔ مبین احمد دل ہی دل میں کڑنے لگے اور اس طرح اپنی محنت کی کمائی دولت کو لوٹتے دیکھ کر بہت دل برداشتہ ہوئے۔ متین احمد کی صحت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ مبین احمد زیادہ تر وقت بھائی کے ساتھ گزارتے۔ ایک دن متین احمد نے موقع نکال کے مبین احمد سے دل کی بات کہہ دی۔ مجھے لگتا ہے افق مصطفیٰ کو یاد کرتی ہے، بے شک ان کی عمروں میں خاصا فرق ہے، مگر جب افق کو اعتراض نہیں تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے جیتے جی نکاح ہو جائے تو میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ مبین احمد نے غور سے بات سنی اور مسکرا اٹھے۔ میں کافی عرصے سے اس بات کا منتظر تھا کہ کب آپ مجھ سے یہ بات کریں گے اور میں آپ سے افق کا رشتہ مانگوں۔ میری طرف سے تو قرار ہے، لیکن مجھے مصطفیٰ سے پوچھنا پڑے گا۔ مبین احمد خوشی خوشی گھر آئے اور وجیہہ بیگم کو بلا کر کہا، آج میں خوشخبری لے کے آیا ہوں، تم سنو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ نمرہ سمرہ بھی تجسس لیے پاس بیٹھی تھی۔ بھائی آج متین بھائی نے وہی کہہ دیا جس کا مجھے کافی عرصے سے انتظار تھا، وہ اپنی افق کا رشتہ مصطفیٰ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ مبین کی بات سن کے نمرہ سمرہ کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، لیکن وجیہہ کے ایک اشارے نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ میری کتنے برسوں کی تمنا پوری ہو رہی ہے، میں جلد ہی مصطفیٰ کو بلا کے دونوں کا نکاح پڑھوا دوں گا۔ وجیہہ بیگم نے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ مبین احمد خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ رات نہ جانے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے۔ صبح ان کے کالج جاتے ہی نمرہ سمرہ پھٹ پڑی، ماما آپ نے بتایا کیوں نہیں بابا کو کہ ہم نے لڑکی دیکھ لی ہے؟ اگر افق اس گھر میں آ گئی تو میں ساری زندگی اس سے منہ نہیں لگاؤں گی۔ وجیہہ بیگم نے دونوں کو تسلی دی اور کہا، میں منا لوں گی تمہارے بابا کو، بس تم دونوں اپنا منہ بند رکھنا۔ پہلے بھی سمرہ کی وجہ سے کافی غصہ ہے وہ۔
ماما صحیح تو کہا تھا میں نے، اگر میں نہ بولتی تو تایا ابو نے چپ سادھ لی تھی۔ بس کرو سمرا، بہت زبان چلتی ہے تمہاری، لڑکی تھوڑا کنٹرول کرو خود پر، وجیہہ نے تنگ آ کر کہا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے افق کو لاتے ہیں یہاں۔ پروفیسر مبین کے جانے کے بعد وجیہہ بیگم نے بیگم سرور اعوان کو گھر آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ وجیہہ بیگم نے گھر کا حلیہ ہی بدل ڈالا کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مسز سرور نے جب گھر میں قدم رکھا تو ششد رہ گئی۔ نیا گھر سجا تھا، صرف ڈرائنگ روم پہ 7 لاکھ روپے کا خرچہ کیا گیا تھا، تو خوبصورت تو ہوتا۔ ظاہری نمود و نمائش نے انہیں کافی متاثر کیا۔ نمرا سمرا کا اخلاق بھی قابل دید تھا۔ وجیہہ بیگم نے بھی بڑھ چڑھ کے اپنا آپ بتایا، مہمان نوازی میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ بیگم سرور کے اصرار پر نمرا نے مصطفیٰ کی تصویر بھی دکھائی۔ مصطفیٰ کے دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سر پر ہیٹ پہنے، ایک ہاتھ سے ہیٹ کو پکڑے ہوئے، غضب ڈھاتی ہوئی تصویر کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی کشش تھی، کوئی بھی زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ نادیہ کے لیے اس سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وجیہہ اور نمرا اور سمرا کے حسن اخلاق سے متاثر ہو گئی، انہوں نے مصطفیٰ کے لیے نادیہ کے رشتے کی پیشکش کر دی، جسے وجیہہ بیگم نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ وجیہہ کے اقرار پر بیگم سرور نے اگلے ہی دن فروٹس کے ٹوکرے، نفیس لباس نمرا سمرا اور وجیہہ کے لیے، پروفیسر مبین کے لیے سویٹرز اور مصطفیٰ کے لیے برانڈڈ گھڑی جس کی مالیت 2-2.5 لاکھ تک ضرور ہوگی، اپنے ملازموں کے ہاتھ بھجوا دیے، جسے دیکھ کر تینوں کی باچیں کھل گئیں۔ پروفیسر صاحب کے آنے سے پہلے سب تحفوں کو چھپا دیا گیا، فروٹ بھی فریج میں محفوظ کر دیا تاکہ انہیں معلوم نہ ہو سکے۔ مصطفیٰ کو گئے 2 سال ہونے والے تھے، 2 سالوں کی ملا کے 24 چھٹیاں مصطفیٰ کو بآسانی مل گئیں۔ مصطفیٰ گھر کے تمام معاملات سے بے خبر چھٹی پر گھر پہنچ گیا۔ مصطفیٰ کو ایسے اچانک گھر پر دیکھ کے نمرا سمرا خوشی سے پاگل ہو گئی، وجیہہ بیگم بھی صدق کی واری جانے لگی۔ مبین صاحب نے کافی دیر تک مصطفیٰ کو گلے لگائے رکھا۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ بابا اس کی جدائی سے بہت پریشان ہیں۔ مصطفیٰ بابا کے ایسے رویے سے بہت اداس ہو گیا اور ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ بیٹا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے تم سے ملا دے، شاید اسی لیے تم پاکستان آ گئے۔ اس سے پہلے کہ مبین احمد مصطفیٰ سے بات کرتے، نمرا سمرا نے کہا، بھائی ہم نے آپ کا رشتہ طے کر دیا، لڑکی بہت پیاری ہے۔ مبین احمد خوش ہو گئے، ساتھ ہی وجیہہ بیگم بول پڑی، سامنے نئی پڑوسی آئے ہیں، ان کی بیٹی ہے نادیہ، بہت اچھے امیر کبیر لوگ ہیں، ہمیں بھی بے حد قیمتی تحائف بھجوائے، اور مصطفیٰ کو تو 2.5 لاکھ کی گھڑی بھی بھجوائی ہے۔ مبین احمد وجیہہ کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو وجیہہ بیگم؟ اوہو چھوڑے نا پروفیسر صاحب، افق مناسب نہیں ہے ہمارے، ہم چاروں کی تو کوئی مرضی نہیں، اب آپ آگے سوچ لیں۔ مبین احمد یکدم گنگ سے رہ گئے، کیونکہ ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ متین صاحب کو مصطفیٰ کے آنے کا معلوم ہوا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے زرتاج کا سہارا لیے مصطفیٰ سے ملنے پہنچ گئے۔ مصطفیٰ نے دروازے پہ انہیں دیکھا تو بھاگ کے انہیں تھام لیا اور کہا، تایا ابو میں آنے والا تھا آپ کی طرف، آپ نے کیوں زحمت کی؟ بیٹا بس مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، میں نے سوچا میں خود مل آؤں۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو پاکستان؟ جی تایا ابو، میں صرف 24 دن کی چھٹی پہ آیا ہوں، مصطفیٰ نے بہت بانا انداز میں کہا۔ چلو ہم نے ابھی صرف نکاح ہی کرنا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وجیہہ بیگم نے کہا، بھائی جان مبارک ہو آپ کو بھی، ہم نے سامنے سرور اعوان صاحب کی بیٹی سے مصطفیٰ کا رشتہ طے کر دیا ہے، بڑی معذرت اتنی جلدی میں بات پکی کی کہ آپ کو بتانے کی مہلت نہیں ملی۔ متین احمد نے ایک دم مبین احمد کو دیکھا، وہ سر جھکا کے خاموش ہو گئے۔ مصطفیٰ کی نظر پڑی تو دروازے پہ افق کو دیکھا، جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے مصطفیٰ کو دیکھی جا رہی تھی۔ کی بات سن کے مصطفیٰ سے ملے بغیر واپس بھاگ گئی۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا افق اب ویسی نہیں رہی، وہ 18 برس کی ایک بھرپور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں پہلے سے زیادہ نکھار پیدا ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر بڑی بڑی نیلی آنکھیں اور نمایاں ہو گئی تھیں۔ خاموشی سے اسے تکتی ہوئی افق بے حد پیاری لگی۔
مصطفیٰ کے رشتے کی بات شاید اس کو پسند نہیں آئی اور وہ بھاگ گئی۔ مصطفیٰ کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے، لیکن یہاں کا ماحول بھی کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ متین احمد آرام آرام سے اٹھے اور زرتاج کے سہارے گھر واپس جانے لگے تو مصطفیٰ جلدی سے آگے بڑھا کہ وہ خود چھوڑ آئے، لیکن متین احمد نے انکار کر دیا۔ بیٹا، میں خود کوشش کرنا چاہتا ہوں، سہارے تکلیف دیتے ہیں۔ مبین احمد بھائی کی بات پر بے حد شرمندہ ہوئے۔ متین احمد اور زرتاج بیگم کے جاتے ہی مبین احمد نے چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، وجیہہ، تم نے کس کی اجازت سے رشتہ طے کر دیا؟ مجھے اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ اگلوں نے خود ہی اتنے قیمتی تحائف بھیج کے رشتہ پکا کیا ہے۔ وجیہہ بیگم، جتنا کہہ دیا وہ کافی ہے، یہ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں متین کو زبان دے چکا ہوں، میں بار بار ایک بات نہیں دہراؤں گا۔ زبان تو میں دے چکی ہوں، بہرحال دیکھا جائے گا بعد میں، آپ ابھی ٹینشن مت لیں۔ متین گھر تک پہنچتے ہوئے کئی مرتبہ لڑکھڑا گئے۔ مصطفیٰ کا غیروں میں رشتہ طے ہونا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ گھر تک وہ مشکل پہنچے ہی تھے کہ زبردست ہارٹ اٹیک آیا۔ زندگی نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ کچھ کہہ سکتے۔ گھر میں ایک کہرام مچ گیا۔ زرتاج بیگم کی دنیا اجڑ گئی۔ افق حونکوں کی طرح باپ کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو گیا۔ وہ ایک باپ کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ زرتاج بیگم سے بیٹی کی حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ افق کو جھنجھوڑ کے بولی، رو میری بیٹی رو، تمہارے بابا نہیں رہے دنیا میں۔ افق جب ہوش میں آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ متین صاحب کی میت کو دفنا دیا گیا تھا۔ افق کی تو دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ جس کے پاس پہلے ہی رشتوں کی کمی تھی، اب باپ جیسے مہربان ہستی سے بھی محروم ہو گئی۔ کئی گھنٹے زرتاج بیگم کی گود میں گم سم لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ افق کی یہ حالت دیکھ کر زرتاج بیگم چکرا کے رہ گئی۔ کیسے جوان بیٹی کو سنبھال پائیں گی؟